باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقط قال اللہ تعالیٰ فی کتاب القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الہدی والفرقان۔ ناظرین کرام سلام علیکم۔ کئی روز سے مسلسل یہ اس آیہ مبارکہ کی تلاوت ہو رہی ہے کہ قرآن مجید ہمارا ہادی اور رہنما۔ ناظرین کرام، آج بھی آپ کے سامنے ایک موضوع ہے، جو موضوع ہے گناہ ایک مرض ہے اور توبہ اس کا علاج۔ ناظرین کرام یاد رکھیے، مرض دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جسمانی امراض، دوسرے روحانی امراض۔ جسمانی امراض جیسے کینسر ہے، ٹی بی ہے، بلڈ پریشر ہے، بلڈ شوگر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور روحانی امراض جیسے جھوٹ، غیبت، تہمت، نفاق، ریاکاری، حسد، تکبر اور بہت سارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ۔ لیکن ناظرین کرام یاد رکھیے، جسمانی امراض میں سے بعض مرض کی دوا تو کشف ہو چکی ہے، حاصل ہو چکی ہے، لیکن بعض مرض ابھی بھی ایسے ہیں جن کا علاج ممکن نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کا علاج دنیا میں نہیں پایا جاتا، قرآن پر موجود نہیں ہے۔ اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے بیان فرمایا ہے کہ ہر مرض کی کوئی نہ کوئی دوا موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ عقل انسانی ابھی تک ان کے علاج تک نہیں پہنچ پائی، لیکن تمام روحانی اور معنوی امراض کا علاج خداوند عالم نے انسان کی دسترس میں رکھا ہے، اور وہ ہے توبہ۔ توبہ جو ہے وہ تمام گناہوں کا علاج، جیسا کہ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ اے مومنو، خدا کی طرف پلٹ آؤ تاکہ فلاح پا سکو۔ اس خداوند عالم کے علاوہ اپنے بندوں کو اس بات کی بشارت بھی دی ہے کہ اگر تم توبہ کرو گے تو ہم تمہاری توبہ کو قبول کریں گے۔ یا دوسری جگہ سورہ شورى میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ خدا وہ ہے جو توبہ کو قبول کرتا ہے اور گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ناظرین کرام، حقیقت توبہ یہ ہے کہ انسان اپنے کیے ہوئے گناہ پر پشیمان اور شرمندہ ہو جائے۔ جب تک کہ انسان اپنے گناہ پر پشیمان اور شرمندہ نہیں ہوگا، یاد رکھیے زندگی بھر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کی تسبیح پڑھنے کا کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ کوئی توبہ قبول نہیں۔ اصل توبہ یہ ہے کہ انسان اپنے معصیت اور اپنے گناہ پر شرمندہ ہو جائے، یہی توبہ کی اصل بنیاد اور اصل شرط ہے۔ جس طرح نماز میں اول سے آخر تک نیت پر باقی رہنا واجب ہے،
اسی طرح توبہ میں بھی ندامت پر باقی رہنا لازم اور ضروری ہے۔ پشیمانی کی علامت یہ کہ گنہگار اپنے کیے ہوئے عمل پر، کیے ہوئے گناہ پر ناراض ہو جاتا ہے۔ اگرچہ ناظرین کرام توبہ اور استغفار انسان کے گناہوں کو دھو دیتا ہے، لیکن وہ پامال شدہ حق جو کسی بندے کا حق کسی انسان کے گردن پہ ہے، اگر وہ نہ معاف کرے تو خداوند عالم بھی معاف نہیں کر پائے گا۔ اگر انسان سے حقوق الناس کی پامالی ہو گئی ہے تو چاہیے کہ صاحبان حق تک حق پہنچا دے یا پھر ان کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد آخری بات ناظرین کرام، توبہ اور استغفار کے لیے 6 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، جو گناہ انجام دیا ہے اس پر نادم اور شرمندہ ہونا۔ نمبر 2، اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے ترک کرنے کا مصمم ارادہ کر لینا، دوبارہ اس گناہ کی تکرار نہیں ہوگی۔ نمبر 3، دوسروں کے حقوق کو اس طرح ادا کرنا کہ خدا کی بارگاہ میں جب حاضر ہو تو کسی کا حق اس کی گردن پر نہ رہ جائے۔ نمبر 4، جو بھی فرائض و واجبات ترک ہوئے ہیں ان کی قضا کرے۔ نمبر 5، جو بھی انسان کے بدن پر حرام کی وجہ سے جو گوشت چڑھ گیا ہے، خداوند انسان غم و اندوہ کے ذریعے اس طرح اس کو ختم کر دے، گویا کہ یوں کہا جائے کہ کھال ہڈیوں سے چپک جائے اور پھر نیا گوشت پرانے بدن پر چڑھ جائے۔ نمبر 6، انسان اپنے جسم کو طاقت و عبادت کی زحمت و مشقت کا مزہ اس طرح چکھائے کہ جس طرح اس نے گناہ اور معصیت کی شیرنی اور حلاوت و مٹھاس کا مزہ چکھایا۔ اور جب ایسا انسان کر لے گا اور اس وقت جب خدا کی بارگاہ میں استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کہے گا، اس وقت اس کی دعا قبول ہوگی اور توبہ قبول کر لیا جائے گا۔ بس ناظرین کرام، آج کی گفتگو یہیں تک، لیکن اسی کے ساتھ 2 جملے کہ آج 10 رمضان المبارک ہے۔ آج ملکۃ العرب حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی تاریخ وفات ہے۔ آپ تمام ناظرین اور مومنین کرام کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وہ شخصیت تھی، وہ عظمت تھی، پیغمبر اسلام آپ سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد بھی ہمیشہ پیغمبر آپ کی عظمت و بزرگی کا قصیدہ پڑھا کرتے تھے، آپ کی فداکاری کو یاد کرتے تھے۔ بعض اوقات آپ کے اور شریک حیات نے اشکال کیا اور سوال کیا تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ خدیجہ نے اس وقت میری تصدیق کی
جب تم لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے اور میرا انکار کر رہے تھے۔ خدیجہ اس وقت میرے اوپر ایمان لے آئیں جب تم لوگ سب کے سب کافر تھے۔ اس کے بعد جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا افتخارات میں سے سب سے بڑا افتخار اور فخر یہ ہے کہ آپ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ، اور جب تک خدیجہ زندہ تھی پیغمبر اسلام نے دوسری شادی نہیں کی۔ یہ ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی زندگی اور حیات طیبہ اور یہ کارنامہ۔ بس عزیزوں، آخر میں ہماری یہی دعا ہے، خداوند عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم پورے طریقے سے ماہ رمضان المبارک سے استفادہ کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔